پھر عزیز مصر یوسف علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا، اے یوسف، اس بات کو جانے دو، یعنی اس کا زیادہ چرچا نہ کرو۔ اور عورت سے کہا کہ اے عورت، تو قصوروار ہے، لہذا معافی مانگ، اور سراسر تیری ہی غلطی ہے۔ محترم ناظرین، عزیز مصر نے اگرچہ رسوائی سے بچنے کے لیے اس قصے کو یہیں ختم کر دیا، مگر بات پوشیدہ نہ رہ سکی۔ شاہی خاندانوں کی عورتوں میں یہ چرچا ہونے لگا کہ عزیز مصر کی بیوی کس قدر بے حیا ہے کہ اپنے غلام پر ہی فریفتہ ہو گئی۔ اتنے بڑے خاندان کی عورت غلام کے ساتھ تعلق پیدا کرنا چاہتی ہے۔ جب یہ طعنے وغیرہ عام ہو گئے تو زلیخا پر یہ بات بہت مشقت سے گزری، اور اس نے چاہا کہ اس بدنامی کو دور کر دینا چاہیے۔ اس کے لیے شاہی خاندان کی عورتوں سے ایسا انتقام لینا چاہیے کہ وہ بھی اس بدنامی میں شریک ہو جائیں۔ یہ سوچ کر اس نے ایک دن شاہی خاندان کی عورتوں کو ایک پرتکلف دعوت دے دی۔ جب سب دسترخوان پر بیٹھ گئیں اور وہاں پر ہر قسم کے پھل رکھے ہوئے تھے، سب کے ہاتھوں میں چھریاں دے دی گئیں تاکہ پھل کاٹ کر کھائیں۔ عین اسی موقع پر جب وہ پھل کاٹ کاٹ کر کھا رہی تھیں، عزیز کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ دسترخوان پر آئیں۔ یوسف علیہ السلام ان کے حکم پر عمل کرتے ہوئے باہر نکلے تو تمام عورتیں حسن یوسف کو دیکھ کر مبہوت رہ گئیں، اور اس قدر بے خبر ہو گئیں کہ پھلوں کو کاٹنے کی بجائے خود اپنے ہاتھ کاٹ لیے، اور انہیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہوا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اور بے ساختہ زبانوں پر یہ جملہ آیا کہ کون کہتا ہے کہ یہ انسان ہے؟ خدا کی قسم، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر عزیز مصر کی بیوی نہایت خوش ہو گئی، اور اپنی کامیابی اور طعن و تشنیع کرنے والیوں کی شکست پر فخر کرتے ہوئے کہنے لگی، یہی تو وہ غلام ہے جس کے عشق اور محبت کے بارے میں تم نے مجھے بدنام کر رکھا ہے۔ اب بتاؤ تمہارا خود کا کیا حال ہوا ہے؟ بتاؤ میرا اس کے اوپر فریفتہ ہونا بے جا تھا یا بجا ہے؟ بے شک میں نے اس کا دل اپنے قابو میں لینا چاہا، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ اب میں تم سب سے کہتی ہوں کہ اگر اس نے میرا کہا نہ مانا تو یہ قید خانے میں جائے گا یا پھر ذلیل و رسوا ہوگا۔ یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے نجات کی دعا مانگی، اور ان کے مقدر میں قید خانہ لکھا گیا۔ یوسف علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا مانگی، اور ان کی دعا قبول ہوئی، اور اللہ نے ان عورتوں کے سب مکر و فریب دور کر دیے۔ لیکن حکمت الہی میں یہی بہتر تھا کہ یوسف علیہ السلام جیل خانے میں چلے جائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کے گھر میں رہ کر عزت اور عصمت کو بچانا ایک مشکل کام تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں بھیج دیا گیا۔ اس طرح ایک بے خطا کو خطا کار اور معصوم کو مجرم بنا دیا گیا، تاکہ عزیز مصر کی بیوی ذلت اور رسوائی سے محفوظ رہ سکے۔ تورات کی ایک وضاحت کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کے علمی اور عملی جوہر قید خانے میں بھی چھپ نہیں سکے۔ قید خانے کا داروغہ ان کا معتقد ہو گیا۔ قرآن مجید سے بھی اس بات کی تائید ملتی ہے، اس لیے کہ اس زمانے کے قید خانوں کے حالات کے پیش نظر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس قیدیوں کا آنا جانا اور ان کی عظمت اور نیک نفسی کا اعتراف کرنا اس کو واضح کرتے ہیں۔ تو قید خانے میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے تبلیغ کا کام جاری رکھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ دو اور نوجوان بھی قید خانے میں داخل ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک شاہی ساقی تھا، یعنی وہاں کا پانی پلانے والا تھا، اور دوسرا شاہی باورچی خانے کا داروغہ تھا۔ علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ یہ دونوں اس الزام میں گرفتار ہوئے کہ انہوں نے بادشاہ کے کھانے پینے میں زہر دینے کی کوشش کی تھی۔ مقدمہ زیر تحقیق تھا، اس لیے دونوں کو جیل میں رکھا گیا۔ یوسف علیہ السلام اپنے پیغمبرانہ اخلاق کے سبب سب قیدیوں کی دلداری کرتے، سب قیدیوں کا حوصلہ کرتے، جس کو غمگین دیکھتے اس کو تسلی دیتے، کوئی بیمار ہوتا تو اس کی عیادت کرتے،
اور ان کو صبر کرنے کی تلقین کرتے، رہائی کی امید دلاتے، رات کو عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ ان کے یہ حالات دیکھ کر جیل کے سب قیدی غیر معمولی متاثر ہو گئے تھے۔ یہ دو قیدی جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں داخل ہوئے تھے، ایک روز انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں نیک انسان لگتے ہیں، اس لیے ہم اپنا ایک خواب بیان کرتے ہیں تاکہ آپ اس خواب کی تعبیر ہمیں بتا سکیں۔ تو ان میں سے پہلا جو کہ پانی پلانے والا تھا، اس نے خواب بیان کیا۔ اس نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ انگور سے میں شراب نکال رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے سر پر روٹیوں کا ٹکڑا ہے اور اس میں سے جانور نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں۔ براہ کرم آپ ہمیں ان دونوں خوابوں کی تعبیر بتائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے نرمی اور محبت سے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے جو علم مجھے عطا فرمایا ہے، ان میں علم تعبیر کے علاوہ یہ علم بھی شامل ہے کہ میں تمہارا مقررہ کھانا جو تمہارے لیے آتا ہے، اس کے آنے سے پہلے پہلے تمہیں بتلا دیتا ہوں کہ کس قسم کا کھانا اور کیسا اور کتنا اور کس وقت وہ آئے گا، تو یہ میں سب کچھ بتا سکتا ہوں۔ یہ سب کچھ کوئی فن نہیں ہے یا پھر کوئی شعبدہ نہیں ہے، بلکہ یہ میرے رب کی طرف سے مجھے وحی کے ذریعے سے ملتا ہے۔ مگر میں تم سے ایک اور بات کہتا ہوں، ذرا اس پر بھی غور کرو۔ میں نے ان لوگوں کی ملت کو اختیار نہیں کیا جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کے بھی وہ منکر ہیں۔ میں نے اپنے باپ دادا یعنی ابراہیم، اسحاق، یعقوب کی ملت کی پیروی اختیار کر لی ہے۔ ہم کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جو اس نے ہم پر اور ایمان والوں پر کیا ہے، لیکن اکثر لوگ اس نعمت کا شکریہ ادا نہیں کرتے۔ اے دوستو، کیا تم نے اس پر بھی غور کیا ہے کہ کئی ایک معبودوں کا ہونا بہتر ہے یا اللہ وحدہ کا جو لا شریک ہے اور سب پر غالب ہے؟ تم اس کے علاوہ جس چیز کی بھی عبادت کرتے ہو، ان کی حقیقت اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ وہ چند نام ہیں جن کو تمہارے باپ دادا نے گھڑ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی ہے۔ حکومت تو صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ اس نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ یہی سیدھا دین ہے، مگر اکثر آدمی اس بات کو نہیں جانتے۔ اس دعوت و تبلیغ کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام ان دونوں کے خواب کی تعبیر کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے، دوستو، جس نے یہ دیکھا ہے کہ وہ انگور نچوڑ رہا ہے، وہ آزاد ہو کر بادشاہ کے ساقی کی خدمت پھر انجام دے گا، یعنی جو اس کی پانی پلانے والی ڈیوٹی تھی وہ دوبارہ وہی ڈیوٹی انجام دے گا۔ اور جس نے روٹیوں والا خواب دیکھا ہے، اس کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا اور پرندے اس کے سر کو نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ جس کی تعبیر تم نے چاہی وہ نافذ ہو چکی ہے اور فیصلہ یہی ہے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ ابھی کچھ وقت گزرا نہیں تھا کہ ایک آزاد ہو کر اپنی سابقہ خدمت پر بحال ہو گیا اور دوسرا مجرم ثابت ہو کر سولی پر چڑھا دیا گیا اور پرندوں نے اس کی بوٹیاں اڑا دیں۔ محترم ناظرین، جب حضرت یوسف علیہ السلام نے دونوں کے خوابوں کی تعبیر کو بیان کر دیا تھا، تو پانی پلانے والا جو بچ گیا تھا اس سے یہ بھی کہا تھا کہ جب تو دربار میں جائے گا تو اپنے بادشاہ سے میرا ذکر کر دینا کہ ایک بے گناہ قید خانے میں پڑا ہوا ہے۔ لیکن وہ شخص اس بات کو بھول گیا اور اس کو یاد نہیں رہا کہ اپنے ایک محسن کو قید خانے سے چھڑوانا باقی ہے، اور چلتے چلتے ایک عرصہ ایسے ہی گزر گیا۔ اس طرح چند سال مزید قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو رہنا پڑا۔